آغاز کریں گے ٹی وی ٹوڈے کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ مبارک۔ پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد سمیت شہر شہر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ امت مسلمہ کی یکجہتی، وطن کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کروڑوں فرزندان اسلام سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ملک کی سلامتی، استحکام اور کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی۔ لاہور میں بادشاہی مسجد سمیت دیگر مقامات پر بھی نماز عید ادا کی گئی۔ ملک کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے عید کی نماز ادا کی۔ ملتان میں دربار شاہ رکن عالم میں نماز عید ادا کی گئی۔ کراچی میں سبیل والی مسجد، عیدگاہوں سمیت دیگر علاقوں میں بھی خصوصی اجتماعات ہوئے۔ لوگوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ کوئٹہ کے صادق شہید فٹ بال گراؤنڈ میں عید کی نماز ادا ہوئی۔ شہر میں دیگر مقامات پر بھی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ پشاور میں بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ چارسدہ روڈ پر ہوا، جس میں سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جس میں ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عید الاضحیٰ پر خوشیوں کے رنگ ہر طرف چھا گئے۔ سیاسی شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں سادگی سے نماز عید ادا کی۔ شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور، شیخ رشید نے راولپنڈی، سراج الحق نے منصورہ لاہور، شاہ محمود قریشی، یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب نے نماز عید گورنر ہاؤس میں ادا کی، جس میں ملک کی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی گئی۔ عمران اسماعیل نے عید الاضحیٰ کی نماز اراکین صوبائی اسمبلی، گورنر ہاؤس کے افسران اور دیگر ملازمین کے ہمراہ گورنر ہاؤس کی مسجد میں ادا کی۔ عمران اسماعیل نے عوام سے کورونا SOPs کے تحت عید منانے کی اپیل بھی کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر نماز عید ادا کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں عید کی نماز پڑھی۔ سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے لوگوں کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے راولپنڈی اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لاہور منصورہ میں عید کی نماز ادا کی۔ لاہور میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کو گھروں میں گوشت پہنچایا جا رہا ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی طارق سے۔ جی علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت ہم فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں موجود ہیں۔ اجتماعی قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر جاری ہے۔ جو کافی ڈونرز ہیں انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس پہ اعتماد کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ مین میرا آپ کو دکھائے کہ خوبصورتی طریقے سے گوشت جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے۔ صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ان کی مینجمنٹ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے۔ جی بتائیے گا کہ فاؤنٹین ہاسپٹل میں جو سلسلہ ہے کب سے جاری ہے؟ سامعین کو، ناظرین کو جو ہے کہ عید مبارک کہتا ہوں آن بہاف آف دی انمیٹس آف فاؤنٹین ہاؤس۔ اس سے میں جو ہے کہ اپنی گفتگو کی جو ہے نا ابتدا کروں گا۔ یہاں پر جو انمیٹس ہیں دے آر موسٹلی سفرنگ فرام اسکیزوفرینیا، اور اسکیزوفرینک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم عام زبان میں مولنکولیا بھی کہتے ہیں، شیزوفرینیا۔ اور شیزوفرینک پیشنٹ جو ہوتے ہیں یہ میوٹزم میں چلے جاتے ہیں، آٹزم میں چلے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میوٹ اور آٹزم یہ اپنے آپ میں رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ ان کو بھوک لگی بھی ہو تو کبھی اظہار نہیں کریں گے، سردی کا اظہار نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک چیز کے بھوکے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے کہ اوکیئنس پہ ان کو جو ہے نا ان کے کانوں میں جو ہے نا ایسی آوازیں آتی ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں آتی۔ اور جب اجتماعی قربانی کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ جو یہ نیکی کا کام ہے اس کو مینجمنٹ آپ کر رہے ہیں اور وہ بھی والنٹری، تو اس میں میری تعلیم جو ہے، میں 97 میں جو ہے کہ فیئرلی ہائی سچویشن میں جو ہے کہ ریٹائر ہوا، اور اس کے بعد جو ہے کہ میں یہاں پر آتا ہوں ایز اے والنٹری ورکر جو ہے کہ آتا ہوں، اور میں انسیڈنٹلی جنرل سیکرٹری ہوں لاہور مینٹل ہیلتھ ایسوسیشن کا اور ون آف دی ایگزیکٹو ممبر آف مینجمنٹ کمیٹی۔ مجھے جو انٹینجیبلس ملتے ہیں یہاں پر ان کے پاس، مجھے ماں سوائے اس جو ہے کہ 6 مہینوں کے کورونا سچویشن میں نے ایک چھٹی کی، اور وہ 23 مارچ کی تھی۔
जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि वॉलंटियरली उन स्पेशल लोगों की खिदमत करते हैं जिनके अपने जो हैं वो ईद त्यौहार पे भी उनके पास नहीं आते। और दूसरा जो यहाँ पर कुर्बानी का सिलसिला जारी है, इज्तिमाई कुर्बानी का, वो भी यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से इनकी मैनेजमेंट जो फाउंटेन हाउस की है वो निभा रही है। और जो बहुत डोनर शुक्रिया अली हजरात तारिक, जो हैं आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ईद उल अजहा हमें इस्तिकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। आजमाइश और इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद पर पैगाम में कहा है कि कोरोना वबा सारी इंसानियत के लिए चैलेंज बनकर आई है। अवाम ईद के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज नज़रअंदाज न करें। वज़ीर आज़म ने ईद उल अजहा के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा हमें इस्तिकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। सारी दुनिया इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। कोरोना वबा सारी इंसानियत के लिए चैलेंज बनकर आया है। आवाम को इख्तियारी तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि आवाम ईद के मौका पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज नज़रअंदाज न करें। बड़ी ताकतवर हुकूमतें अपने आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुश्किलात से दोचार हैं। कुर्बानी के जज्बे से सरशार होकर गरीबों और ज़रूरतमंदों को बढ़ चढ़ कर मदद की जाए। हुकूमत ने बड़ी ईद पर आवाम से बड़ी ईदी ले ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। LPG भी 1 रुपये 56 पैसे फी किलो महंगी हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर, मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। जबकि LPG की कीमत में 1 रुपये 56 पैसे फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये 48 पैसे का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1363 रुपये 55 पैसे मुकर्रर की गई है। हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से महंगाई ज्यादा हो गई। लाहौर की आवाम क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। इमरान खान को वोट इसलिए हमने दिया था कि आवाम को सहूलत मैसर होगी। जैसे उसने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, लेकिन उसका सब बरअक्स हुआ है। उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जिंदगी में कभी भी इमरान को वोट नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनिए, इमरान खान जब से है ना, खुदा की कसम हमारे तो दिमाग कभी 30 कभी 20 कभी 50 बात महंगा होने से यानी कि यही है कि हर चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, महंगाई और बढ़ेगी। अगर पेट्रोल उस रेट पे रह जाता तो उससे काफ़ी फ़र्क रहना था। एक आम आदमी भी कहीं नहीं भी जाना चाहता तो वो भी बच्चों को कहीं घुमाने के लिए या किसी काम के लिए भी वो अपना समझते हैं क्यों हुकूमत बार बार ऐसा कर रही है? नाअहली है, क्या लगता है आपको? सर बस बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। और जज़ाकुम ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਈ ਗਰੀਬ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਮਰਦਾ, ਹਰ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੀ ਮਰਦਾ। इधर इधर देख दोबारा। ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂ नहीं, पेट्रोल महंगा हुआ है, हुकूमत ਜਿੱਥੇ 200 ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ 300 ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। सर जी, हम तो यही कहना चाहते हैं, इमरान खान से हमारी गुजारिश है। उन्होंने जब इलेक्शन के दिन से कहा था कि ये करेंगे वो करेंगे, आज जब बात उनकी हुकूमत तक पहुँच आई है तो हमारी गुजारिश उनसे इतनी है कि अगर वो किसी पे रहम नहीं खाते, कम से कम गरीब पे और गरीब के बच्चों पे थोड़ा सा तरस खा लें, ताकि उनके घर में जो चूल्हा चलता है 3 वक्त के लिए, वो तो कम से कम दो वक्त के लिए चले ना। ये इससे साफ साबित होता है कि ये इमरान खान साहब की नाअहली है, ना तजर्बा है उनका। बजाय अवाम को रिलीफ देने के वो अवाम को तंग कर रहे हैं। शेख रशीद की आवाम पर, अपोजिशन पर आज भी तनकीद। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन 3 माह शोर शराबा करेगी, बिलावल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क लूटने वाले नैब कवानीन में तरामीम चाहते हैं। पाकिस्तान की माईशत एक इम्तिहान से गुजर रही है। लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि कोरोना में ईद मना रहे हैं, पूरी कौम बहुत एहतियात करे। आज भारत और चीन के क्या हालात हैं, सारी माईशत तबाह हो चुकी है।
اسی طرح پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک کو لوٹنے والے نیب قانون میں ترامیم چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ نیب قوانین میں ترامیم ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عمران خان آخری شخص ہوگا جو نیب قانون میں ترمیم کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ اپوزیشن اگست اور ستمبر میں شور شرابہ ضرور کرے گی، ان کا جمہوری حق ہے۔ مولانا فضل الرحمان بات کو سمجھے، اگر کسی نے قانون توڑنے کی کوشش کی تو اب حالات ویسے نہیں ہیں۔ کشمیر میں 1 سال سے کرفیو ہے۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ چینی، آٹا اور پیٹرول کے 3 سکینڈل آ چکے ہیں، 4تھا سکینڈل یوٹیلیٹی سٹور کا ہے۔ عمران خان سکینڈل میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑے گا۔ مانتا ہوں کہ ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، عمران خان آٹا اور چینی سبسڈی دے کر یہ اشیاء سستا فراہم کریں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جب تک رہے گی عوام کے لیے مصیبتیں بڑھیں گی۔ حکومت جنوبی صوبہ پنجاب کے ایشو پر عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے، اتنی جلدی کسی حکومت کو غیر مقبول ہوتے نہیں دیکھا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی صوبہ پنجاب کے ایشو پر عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ سیکریٹریٹ کے معاملے میں بہاولپور، ملتان اور ڈی جی خان کے عوام کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ الگ صوبہ ہے، ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میں نے اتنی جلدی کسی حکومت کو غیر مقبول ہوتے نہیں دیکھا۔ تحریک انصاف کی حکومت جب تک رہے گی عوام پر مصیبتیں ہی بڑھیں گی۔ آج عید کے موقع پر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ حکومت کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر مشاورت کریں گے، آئندہ کا کیا لاہ عمل لے کر آئیں۔ ادھر مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ کبھی کراچی کو مرکز میں لینا، کبھی سندھ کی تقسیم کی باتیں، ملک دشمنی ہے، یہ انداز حکمرانی جمہوری ہے نہ سیاسی، یہ حکومت مزید نہیں چل سکتی۔ کہا حالات اچھے نہیں ہیں، افراتفری ہے، مہنگائی کی سونامی آئی ہوئی ہے، عمران خان ناکام وزیر اعظم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو نے حیدرآباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، افراتفری ہے، مہنگائی کی سونامی آئی ہوئی ہے، عمران خان ناکام وزیر اعظم ہے۔ اگر کارکردگی اچھی نہیں تو وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کا کیا فائدہ، ایسے اسے ہونا نہیں تھا۔ مولانا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ ناکام حکومت میں ناکام وزیر خارجہ کا نام بھی آتا ہے۔ وزیر خارجہ نے بھارت کے جاسوس کو رعایتیں دلوائیں۔ پاکستان کے لوگوں پر اللہ رحم کرے، مشکلات کو کم کرے، قربانی کا اصل مقصد نفس سے لڑائی ہے۔ کرونا کے خلاف پاکستان کو کامیابی ملی ہے، عید پر غفلت ہوئی تو ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ پاکستانی قوم ہر آزمائش میں پوری اتری ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی نماز عید کے بعد گفتگو، کہا 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے، کشمیریوں کی قربانی رنگ لائے گی اور بھارت کو شکست ہوگی۔ ملتان میں نماز عید کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے، کشمیریوں کی قربانی رنگ لائے گی اور بھارت کو شکست ہوگی۔ 5 اگست کو انڈیا کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہوگا۔ اس دن کو پاکستانی عوام اور دنیا بھر میں آباد کشمیری یوم استحصال منائیں گے۔ یوم استحصال پر بھارت کو واضح پیغام دیں گے۔ یوم استحصال پر صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ صدر مملکت اسلام آباد میں ریلی کی قیادت بھی کریں گے۔ تمام وزراء اعلیٰ صوبائی دارالحکومتوں میں ریلی کی قیادت کریں گے۔ مختلف شہروں میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے سیمینارز ہوں گے، جن میں اراکین اسمبلی شہریوں سے یکجہتی کے لیے شرکت کریں گے۔ مشال ملک کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر مقبوضہ کشمیر قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کو عید منانے کا حق بھی نہیں ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کی نسل کشی کا پلان بنا رکھا ہے۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام پر شام ہی تو ہے۔ میں ساری دنیا میں مسلم امہ کو آج کے دن عید الاضحیٰ کے موقع پر عید مبارک کہتی ہوں، مگر میرا پیغام ہے کہ آج اسی دن ایک ایسی قوم، ایک ایسی بستی ہے جو مسلمانوں کی ہے، جس کو کوئی حق نہیں ہے کہ نہ وہ عید منائے، نہ وہ عید کی نماز پڑھ سکے، نہ ان کو جینے کا حق ہے۔ ان کے اوپر دنیا کی بدترین جو انڈین آکوپیشن جو قبضہ ہے
और जो बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कि हमारी मुकम्मल नस्ल कुशी का जो प्लान हिंदुस्तान ने किया हुआ है उसके ऊपर दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि कश्मीरियों के पास कोई हक नहीं है अपने मज़हब को, अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का। हमें एक कब्रिस्तान बना दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में मजीद 903 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मरीजों की तादाद 2,78,304 हो गई। 24 घंटों में 27 मरीजों का इंतकाल हो चुका। तादाद 5,991 हो गई। 1,140 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,47,140 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 27 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,209, पंजाब में 2,104, खैबर पख्तूनख्वा में 1,194, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 53, आज़ाद कश्मीर में 54 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 903 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 92,873, सिंध में 1,20,550, खैबर पख्तूनख्वा में 33,958, बलूचिस्तान में 11,732, गिलगित बल्तिस्तान में 2,105, इस्लामाबाद में 15,014 और आज़ाद कश्मीर में 2,073 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,72,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 6,71,000 हो गई। 1,07,00,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,71,000 जिंदगियां निकल चुका। अमरीका में 1,55,285, ब्राजील में 91,377, रूस में 13,802, भारत में 36,786, तुर्की में 5,674, ईरान में 16,569, अफगानिस्तान में 1,271 और सऊदी अरब में 2,842 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,999, इटली में 35,132, स्पेन 28,443 और फ्रांस में 30,254 हलाकतें हो चुकी हैं। सरबराह कुरान व अहले बैत अलामा कासिम नकवी कहते हैं, मुल्क में अमन व अमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में किसी नए कानून की जरूरत नहीं, तौहीन रसालत पर पहले ही कानून है, इस पर अमल किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह कुरान व अहले बैत अलामा कासिम रजा नकवी कहते हैं, तौहीन रसालत, तौहीन अहले बैत और तौहीन सहाबा के पहले से मौजूद कानून पर अमल किया जाए। हमारी क़यादत ने तौहीन सहाबा करने वाले अफराद की कभी हिमायत नहीं की। कायद मिल्लत जाफरिया अलामा साजिद नकवी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। कायद मिल्लत जाफरिया जनाब अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तौहीन रसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत अतहार का कानून पहले से मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि उस पर अमल किया जाए। नए इशू, नए बिल न बनाए जाएं, जो कानून मौजूद है उस पर अमल किया जाए। कभी भी ऐसे अफराद की हम सपोर्ट नहीं करेंगे जो अपने खिताबात में इस अंदाज की सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, तौहीद और रिसालत की तौहीन करते हैं। अलामा कासिम नकवी का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान मुल्क के इस्तेहकाम और कौमी इबादत की जमानत है। पैगाम पाकिस्तान एक कौमी दस्तावेज है, इसकी हर सतह पर तशहीर की जाए। पैगाम पाकिस्तान की मौजूदगी में तकफीरियत के खात्मे के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं इस जगह वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कौमी वहदत की जमानत है। ये पैगाम पाकिस्तान फतवा। जरूरत इस अमर की है कि पैगाम पाकिस्तान की हर सतह पर भरपूर तशहीर की जाए। उनका मजीद कहना था कि पैगाम पाकिस्तान से तकफीरियत और रियासत के खिलाफ जिहाद के फतवों का दरवाजा बंद हो गया। बयानिया में तकफीरियत और रियासत के खिलाफ जिहाद के फतवों का दरवाजा बंद कर दिया गया है। ईरान मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत से मनाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं ज़िशान मलिक की इस रिपोर्ट में। दीगर बड़े शहरों की तरह कच्चा खूह में भी ईद उल अज़हा इस्लामी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम मरकजी मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी के बाद दुआएं मांगी गईं, जिसमें मुल्क पाकिस्तान की खैर और कोरोना जैसी बीमारी से निजात के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद की अदायगी के फौरन बाद
سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے قربانیوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا فریضہ سر انجام دینے کے بعد دل کو انتہائی سکون ملتا ہے، کیونکہ قربانی کا عمل اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خوشی کے اس دن پر ہم سب کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں ضرور شامل کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، ٹی وی ٹوڈے نیوز، کچا کھو۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صادق آباد میں عید الاضحیٰ عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے دھنی بخش مہر ایک شہری کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی دھنی بخش مہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح صادق آباد میں بھی عید الاضحیٰ جو ہے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہریوں نے عید نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے اب قربانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں ایک شہری کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر قربانی کے جانور قربان کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون سے جانور قربانی کر رہے ہیں۔ جی ہم اس وقت جو ہے بیل کی قربانی کر رہے ہیں۔ میری طرف سے اہل اسلام کو عید مبارک ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا اہم دن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو اس روز دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتا ہے۔ کوئی اونٹ کی قربانی کرتا ہے، کوئی بیل کی کرتا ہے، کوئی بکری کی کرتا ہے، کوئی بکری کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا گوشت پکتا ہے اور وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا دن ہے، یہ خدا کی ہم پر بہت بڑی رحمت ہے۔ جی آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے بیل قربان کیا ہے اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ جو ہے قربانی کا گوشت جو ہے وہ غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ وہ لوگ بھی۔ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملک بھر کی طرح قلعہ دیدار سنگھ میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے طیب معاویہ اولک سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح قلعہ دیدار سنگھ میں بھی شہریوں نے نماز عید ادا کر لی ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے سنت ابراہیمی کے سلسلہ میں اپنے چھوٹے بڑے جانوروں کو قربان کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جذبہ بھی دیدنی ہے، کیونکہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک ماہ اپنے جانوروں کو اپنے پاس رکھا ہے، ہم نے ان کے خوب ناز نخرے دیکھے ہیں، ہم نے ان کو نہلایا بھی ہے اور کھلایا بھی ہے۔ اسی طرح اگر میرا کیمرہ مین ذیشان بھٹی آپ کو دکھا سکے، اس وقت قصاب حضرات جو ہیں وہ ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد ان کے پیس کر رہے ہیں گوشت کے۔ شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سال جس طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے جانوروں کے ریٹ جو ہیں وہ دوگنا ہو چکے ہیں، اسی طرح قصاب حضرات جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے منمانے ریٹ وصول کر ہمارے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں۔ جی اور شکریہ طیب معاویہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہاولپور سینٹرل جیل میں سپرنٹنڈنٹ جیل شیرام تقیر خان نے افسران اور ملازمین کے ہمراہ اسیران کے ساتھ نماز عید پڑھی۔ وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بہاولپور سینٹرل جیل میں عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر انسپیکٹر جیل خانہ جات کی ہدایت پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر سماجی فاصلے کو قائم رکھ کر شیرام تقیر خان سپرنٹنڈنٹ جیل نے دیگر افسران اور ملازمین کے ہمراہ اسیران کے ساتھ جیل کے مین ٹاور گراؤنڈ میں عید الاضحیٰ نماز ادا کی۔ نماز عید کے اختتام پر وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ملک بھر کی طرح مرید کے شہر میں بھی جانوروں کی قربانی کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ٹی وی ٹوڈے میاں محمد جمیل سے۔ جی جمیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید الفطر کی نماز کے بعد جو ہے قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جو ہے قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے قربانیاں دی جا رہی ہیں اور جانور کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک دوست موجود ہے، مزید ان سے بات کرتے ہیں اس کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہے وہ امت مسلمہ جو ہے وہ قربانیاں جو ہے وہ کر رہی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کی جا رہی ہیں۔ اور اس قربانی کا مقصد صرف گوشت ہی نہیں ہے، قربانی کا مقصد ہے کہ آپ کی جو انا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا بلکہ اس کا تقویٰ، آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا تقویٰ اور آپ کی نیت کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے
کہ غربا کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں. یہ نہیں ہے کہ جو گوشت ہے وہ اپنے گھروں میں اکٹھا کر کے رکھ لیں یا پھر جو ہے وہ ان کے گھروں میں بھیجیں جن سے کل کو توقع ہو ان کے گھر سے ہمیں آئے گا. بلکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان غربا، ان مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، مدارس کے ان بچوں کا خیال رکھنا چاہیے جو پورا سال اس سے محروم رہتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اناج جو ہے وہ ختم کریں. کوئی اگر آپ کا رشتہ دار آپ سے بات نہیں کرتا تو قربانی تو اصل یہ ہے کہ اپنی اناج کی قربانی لیں. قربانی مقصد یہ نہیں کہ جانور ہی ذبح کر لیا تو اس کے بعد آپ کی قربانی ہوگی. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جانور اگر آپ نے ذبح کر لیا تو اس کے بعد اپنی اناج کو بھی اس کے ساتھ ذبح کر لیں. اسی دن یہی پیغام بنتا ہے کہ اپنی اناج کو ختم کریں اور اپنے جو رشتہ دار ہیں جن سے آپ بات چیت نہیں کرتے ان کو جا کے ملیں اور ان کے لیے وہ قربانی دیں. جی ان کا کہنا یہی ہے کہ آج کے دن جو اپنے رشتہ دار ہیں آپ ان کو جا کے ملیں، ان کے جو ہے گوشت ہے قربانی کا ان کو تقسیم کریں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا. بہت شکریہ محمد جمیل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. خانیوال میں ڈی پی اے محمد علی وسیم اور ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے نماز عید پولیس لائن میں ادا کی. پاکستان کے استحکام، ترقی، امن و امان اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ڈپٹی کمشنر نے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد پولیس افسران اور ملازمین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی. ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کوارٹر گارڈ پر پولیس کے چاق و چبند دستے نے سلامی پیش کی. ڈی پی او محمد علی وسیم اور ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شیرازی نے یادگار شہداء پولیس پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. ان کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے روز ہمیں وطن کے ان بیماروں اور شہدائے پولیس کو بھی یاد رکھنا ہے جنہوں نے اپنے وطن کو محفوظ بنانے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. رخ کریں گے مظفر آباد کا. عید الاضحیٰ کی نماز ہاکی گراؤنڈ مظفر گڑھ میں ادا کی گئی جس میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ، وکلاء، تاجروں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ملکی سلامتی اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی. عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ انجینئر امجد شعیب ترین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مظفر گڑھ عمران شمس، اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ صدر بار، وکلاء، انجمن تاجران کے عہدیداران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے فیس ماسک اور سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا گیا. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اور ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. ڈی پی او جنگ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے شہدائے پولیس کے خاندانوں سے ملاقات کی ہے. عید پیکج اور تحائف تقسیم کیے. ڈی پی او جنگ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کا کہنا تھا کہ پولیس شہداء کے لواحقین کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہیں. پنجاب پولیس کے شہداء محکمے کے قابل فخر سرمایہ اور پوری قوم کے ہیروز ہیں. شہداء کی فیملیز کے ویلفیئر کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا. ڈی پی او جنگ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے پولیس افسران کے ساتھ پولیس لائن میں نماز عید ادا کی اور کھانا کھایا. چونیا میں بچوں کی لڑائی نے جان لے لی. نواحی گاؤں ڈھوس کا رہائشی اصغر جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. چونیا میں منظور گروپ کے 3 افراد نے گھر میں گھس کر اندھادھند فائرنگ کر دی. گولیاں لگنے سے 45 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا. ملزمان مقتول اور گھر کے افراد کو زخمی کرنے کے بعد 2 گھنٹے تک ہوائی فائرنگ کرتے رہے. لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. 2 افراد کی حالت تشویشناک ہونے پر لاہور ریفر کر دیا گیا. ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر تھانہ صدر سانگلہ ہل پولیس کی کارروائی. ڈکیتی، چوری اور منشیات سمیت 14 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم گرفتار کر لیا گیا. تھانہ صدر سانگلہ ہل کی حدود میں ناجائز اسلحے کی نمائش سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلنے والے ملزم عظمت کو گرفتار کر لیا. ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزم ڈکیتی، چوری اور منشیات سمیت 14 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے. ڈی پی او کی طرف سے انچارج چوکی مڈ بلوچاں اصغر شاہین اور پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. تنگوانی جمال پولیس تہانہ کی حدود میں گاؤں سخی صوبیدار نندوانی میں 2 گروپوں میں تصادم. ڈنڈوں اور کلہاڑیاں لگنے کی وجہ سے 8 افراد شدید زخمی ہو گئے. تنگوانی نس جمال پولیس تھانہ کے حدود میں گاؤں سخی صوبیدار نندوانی میں نندوانی کے 2 گروپس میں تصادم ہوا.
ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تنگوانی سوشل اسپتال منتقل کیا گیا، جس میں سے 2 افراد کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث لاڑکانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو نوشہرہ ڈاکٹر میر عالم خان نے عید الاضحیٰ کے پہلے دن کابل ریور کے کنارے واقع واٹر